خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، اطاعت کریں گے، کریں گے کو بریکٹ میں لکھ لیں، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، فَإِذَا، پھر جب، برزو، وہ نکلتے ہیں، من عندک، تیرے پاس سے، بیتا، رات کو مشورے کرتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، سوائے اس چیز کے جو، تقولو، تم کہتے ہو، واللہ، اور اللہ، یکتب، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض برتیے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز، افلا، کیا بھلا نہیں، یتدبرون، وہ غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو کان، اور اگر ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدو، البتہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت بڑا اختلاف، وَإِذَا، اور جب، جاءہم، آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی فیصلہ، کوئی خبر، حکم، حکم یا خبر، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے، اذاعوا بہ، مشہور کر دیتے ہیں اس کو، پھیلا دیتے ہیں اس کو، ولو، اور اگر، ردوہ، وہ لوٹاتے اس کو، الی الرسول، طرف رسول کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور طرف اولی الامر کے، بریکٹ میں لکھیں ذمہ دار لوگوں کے، منہم، ان میں سے، لَعَلِمَہُ، البتہ جان لیتے اس کو، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو استنباط کر سکتے ہیں اس کا، منہم، ان میں سے، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم،
تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ البتہ پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے، الا مگر، قلیلا تھوڑے، فقاتل تو جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا تکلف نہیں تم مکلف بنائے گئے، الا نفسک مگر اپنی جان کے، اپنی ذات کے، وحرد المؤمنین اور ابھارو مومنوں کو، موٹیویٹ کرو مومنوں کو، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ، ان یکف روک دے، بأس الذین جنگ یا زور ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، واللہ اور اللہ، اشد زیادہ شدید ہے، بأسن طاقت میں، واشد اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا عبرتناک سزا میں۔ تفسیر، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ منافق۔ کیا کہتے ہیں؟ طاعۃ اطاعت کریں گے، ہم تو بہت بات مانیں گے، وہ اطاعت کے دم بھرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ اور جب آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو اطاعت کی باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے نکل کے دور جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ راتوں کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول اس بات کے خلاف جو آپ نے کہی ہوتی، یعنی آپ کے سامنے آپ کو خوش کرتے ہیں، باہر جا کر سازشیں کرتے ہیں کہ کس طرح آپ کی باتوں کی کاٹ کی جائے۔ یعنی کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہیں۔ بیتہ کا لفظ ہے نا، بیت سے نکلا، بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر کو بیت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رات گزاری جاتی، اور رات کو ویسے بھی جو کام کیا جس میں بہت غور و فکر ہوتی کیونکہ یکسوئی ہو جاتی ہے، تو اسی لیے بیتہ کا معنی کیا ہے؟ رات کو مشورہ کرنا یا رات کو کسی کام میں غور و فکر کرنا۔ تو یہ راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، نہیں بہت زیادہ اس بات میں غور کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کی کاٹ کیسے ہو۔ واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، جو سازشیں وہ کر رہے ہیں وہ سب لکھی جا رہی ہیں۔ اب کریں کیا؟ جب انسان کو پتہ چلتا ہے نا فلاں اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ذرا آپ اپنے تصور میں لائیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ساس اور نند مل کے آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہیں، اچھا اب میں بھی ان کو مزہ چکھاؤں گا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً آپ سوچتے ہیں میں کیسے جواباً سازش تیار کروں، میں کس کو ساتھ ملاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان کو تو جانے ہی دو، ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے اعراض کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پہ بھروسہ کر لو، اللہ کو وکیل بنا لو۔ یہ تو اور ہی علاج ہے، ہم تو یہ نہیں کرتے۔ اعرض عنہم ایسی باتوں سے اعراض، ان باتوں کو بہت اہمیت نہ دو۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ساری دنیا بھی آپ کے خلاف مل کر سازشیں کرے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب مل کر پلاننگ کریں آپ کو فائدہ پہنچانے کی، نہیں فائدہ پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے
چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر، اور بعض اوقات وہ کیا ہوتی تھی، افواہیں بھی ہوتی تھی، تو اس سے مسلمانوں کا morale ڈاؤن ہو رہا تھا. آج ادھر کے دستے کے آنے کی خبر، آج ادھر سے جنگ کی خبر. تو وہ مدینہ ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جہاں ہر وقت ایک ہراس طاری رہتا تھا، اور پھر کچھ افواہیں بھی پھیلتی رہتی تھی. تو ایسی تمام چیزوں کے مقابلے کے لیے کیا کہا گیا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان باتوں میں اتنی دلچسپی نہ لیجئے، ان باتوں کا بہت پیچھا نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنے طریقے کی تیاری رکھیں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اپنی اصلاح کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کام بنانے والا، کارساز، وکیل. کتنا بڑا سبق ہے اس آیت میں. جب بھی ہمیں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، تو بجائے ادھر جواب دینے کے انسان اپنے آپ کو اور درست کرے اور مضبوط کرے، اپنی مزید اصلاح کرے اور اللہ پر ایمان اور یقین میں اضافہ کرے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ بالصبر والصلاۃ. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ تدبر کرنا چاہیے. تدبر دال بے رے سے ہے، دبر کسی چیز کی پچھلی طرف، پشت، پچھلا حصہ. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے انجام کو سوچنا، نتائج پہ غور و فکر کرنا، پھر اس کے مطابق پلاننگ کرنا. اسی کو تدبیر بھی کہا جاتا ہے. تدبیر کا لفظ سنا؟ تو تدبیر اور تدبر ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. دال بے رے سے ہے تدبر کا لفظ، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی پچھلی طرف، بیک. تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے انجام کو، اس کی پچھلی یعنی دوسری طرف کو سوچنا، سامنے سامنے نہیں دیکھنا بلکہ پیچھے سے دیکھنا، غور و فکر کرنا. اور خالی غور و فکر نہیں، نتائج پہ غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق پلاننگ کرنا. اور اسی کا نام تدبیر بھی ہوتا ہے. تو قرآن پر تدبر کا مطلب کیا ہے؟ صرف لفظوں کی تلاوت نہیں، صرف لفظی ترجمہ بھی نہیں، صرف تفسیر بھی نہیں، بلکہ اس کے ہر آیت کا خلاصہ نتیجہ نکال کر اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا اور پھر بصیرت پیدا کرنا، پھر اس کے نتائج پہ غور کرنا کہ یہ ہم کریں گے تو ہوگا کیا اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. یہ پوری ایک زندگی کی تصویر اس میں آ جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کام کے قابل نہیں ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تدبر صرف عقل سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر تدبر اور پلاننگ، اس میں ہم صرف تدبیر اور عقل کی باتیں سوچتے ہیں، لیکن یہ صرف عقل کی باتیں نہیں ہیں. اس کے لیے دل کا رجوع اور دل کی انوالومنٹ ضروری ہے. دل کھلے تو تدبر ہوتا ہے، دل میں ہی ہیبت آتی ہے، دل میں ہی خوشی آتی ہے، دل میں ہی شوق آتا ہے، تب جا کے انسان اس کتاب پہ عمل کر سکتا ہے. خالی عقل کے نفع نقصان سے نہیں، عقل کی جمع تفریق سے نہیں. اصل میں یہاں منافقین کو سمجھانا مقصود ہے کہ تم یہ سب حرکتیں کیا کر رہے ہو. اسی وجہ سے نا کہ ان کو نہ تو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور نہ اس کتاب کو کوئی سچی کتاب مانتے تھے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اس کتاب کو سچی کتاب مانتا ہو، ان باتوں کو صحیح سمجھتا ہو، پھر اس کی زندگی میں منافقت باقی رہے، پھر وہ بیچ کا راستہ نہیں چل سکتا. یہ وہی چلتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، وہ لا یفقہون والی کیفیت ہوتی، جن میں شعور نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ان کی منافقت سے نکال کر، ان کی کمزوری ایمان سے نکال کر، ان کو ایمان کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے،
یہی تمہیں بتا دے گا کہ یہ نبی سچا نبی ہے، یہ باتیں سچی باتیں ہیں. یہ سب کچھ تم اسی لیے تو اس کے خلاف کر رہے ہو کہ تمہیں اس کی سچائی کا پورا یقین نہیں، اس کی خیرخواہی پر اعتماد نہیں. اور غور و فکر کرو تو کیا نظر آئے گا کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. کیونکہ قرآن کو اگر صرف ظاہری سطحی نظر سے پڑھا جائے تو اسے بہت کنٹرڈکشن نظر آتی. ابھی کچھ کہا گیا، پھر کچھ کہا گیا، یہ درست ہے، یہ درست ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا علم کچا ہوتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے. جو انسان ڈیپتھ میں گزرتا ہے تو ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی. تو افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ تدبر کریں تو ان کو اختلافات محسوس نہ ہوں. آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کاغذ عام تھا، نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی اسکالرس کا بورڈ تھا. آپ خود امی تھے، لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کے پاس نہیں تھی کہ جو آپ خود پڑھ سکے، کیونکہ تدبر کے لیے انسان کو بار بار پڑھنا بھی پڑتا ہے نا، وہ بھی نہیں تھا. نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. ایسے شخص سے اتنی شاندار کتاب، یہ غور نہیں کرتے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ اس شخص نے کہاں سے لکھ لیا. اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو اس میں اتنی پرفیکشن نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا فہم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. بچپن میں خیالات اور ہوتے ہیں، جوانی میں اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اور ہو جاتے ہیں. ایک ہی انسان کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی، اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے حالات بدلتے دیکھ کر انسان اپنے فیصلے بدلتا رہتا ہے، مختلف کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. لیکن قرآن میں ایسی کنسسٹنسی کہ شروع سے لے کے آخر تک 23 سال میں مکمل ہونے والی کتاب یک رنگ نظر آتی. اس میں ایک ہی رنگ نظر آتا ہے. مثلا اگر آپ کوئی کتاب لکھیں اور وہ 23 سال میں کمپلیٹ ہو تو 23 سال میں تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو آپ کے اپنے نظریات پچھلے غلط ہو جائیں اور آپ ان پہ لکیر پھیریں، اور پھر اور نہیں تو کاغذ ہی پرانا ہو جائے. کہ 23 سال پہلے کی کاپی اپنی کو نکال کے ڈائری دیکھیے اور اپنی ہی تحریر پہ غور فرمائیے. اپنے پہ خود ہی ہنسیں گے آپ کہ اچھا میں ایسے سوچتی تھی، یہ تو بہت ہی بچپنا تھا مجھ میں. ہاں، اور 40 سال کے بعد آپ نے یہ دینا شروع کیا قرآن پاک. تو 40 سال کے بعد تو آپ دیکھیں کہ انسان کی عمر میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی عقل میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ عرصہ تو پختگی کا ہوتا ہے 8-10 سال، لیکن اس کے بعد پھر آفٹر 50 عام طور پر کیا ہوتا ہے، بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. پختگی ایسی نہیں رہتی کہ بہت کچھ آپ پروڈیوس کر سکیں. لیکن قرآن پاک میں اول کی آیات دیکھیے، آخر میں اترنے والی آیات دیکھیے، سب کے اندر ایک ہی جلال ہے، ایک ہی رنگ ہے. فرمایا کہ اس بات کو ہی دیکھ لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر ان کو یقین آ جائے کہ اللہ کا ہے تو پھر ان کا عمل بھی بدل جائے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے، پھر انہی حالات کو ذہن میں رکھیے. کن حالات کو؟ جنگ احد سے جنگ احزاب تک کے حالات کو. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس امن اور خوف کی کوئی بات آتی ہے، اذاعوا بِهِ، اس کو مشہور کر دیتے ہیں. اذاع کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا، بے سوچے سمجھے اسے آگے پھیلا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے صاحب امر صاحب بصیرت لوگوں کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے اس کو وہ لوگ جو اس سے صحیح استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یستنبطونہ استنباط سے ہے، استنباط کا لفظ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، نون بے توئے اس کا روٹ ہے.
نبتا کا مطلب ہوتا ہے تہ میں پہنچ کر اصل حال معلوم کرنا. بنیادی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے کنواں کھود کر پانی نکالنا یا کنویں کی تہ سے پانی نکالنا. کسی بات کی تہ تک پہنچ کر اصل نتیجہ اخذ کرنا. اور کنویں کی تہ تک پہنچنے کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے، بہت دل گردہ چاہیے ہوتا، ہر شخص نہیں وہاں تک پہنچتا. تو بالکل اسی طرح ہر شخص استنباط نہیں کر سکتا، ہر شخص کے اندر اتنی ہمت، محنت اور کوشش کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کنویں کی تہ تک پہنچے. اس کے لیے بہت صبر اور حوصلہ اور محنت اور کاوش چاہیے ہوتی. تو فرمایا کہ جب یہ کوئی خبر سنتے ہیں تو اس سے خود ہی نتیجہ کیوں نکال لیتے ہیں. انہیں چاہیے کہ یہ علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ لوگ جو عقل اور سمجھ رکھتے ہیں وہ اس بات کی اصل حقیقت ان کو سمجھا سکیں. اور بغیر سوچے سمجھے باتوں کو آگے پہنچانا، خبریں مشہور کرنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. اور یہ کوئی اچھے کردار کی علامت بھی نہیں ہوتی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بتا دے. اور لوگ اگر اس سے پرہیز کریں تو آدھی باتیں ختم ہو جائیں ان کی. تو مدینہ میں کچھ کمزور اور جلد باز لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ وہ بے صبری کرتے تھے. اور ویسے بھی معلوم نہیں لوگوں کو سرپرائز دینے کا کیا شوق ہوتا ہے. ہر وقت ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایسا بھی کب کرتا ہے انسان؟ یہ کن لوگوں کا کام ہوتا ہے؟ نا سمجھ قسم کے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے یہ بہت کرتے ہیں نا، وہ چھپن چھپائی جو کھیلتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں بچے کہ چھپ جائے، نظر آ جائے. اور ان کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ کی بات ہے کیونکہ اس میں ایک سرپرائز ہوتا ہے نا، اچھا ادھر سے نکل آئے، ادھر سے نکل آئے. تو جو بچہ دماغ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کی باتوں میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، سرپرائز دیں. میچور لوگ ایسا نہیں کرتے. تو یہ جو منافق تھے یا کچھ کمزور ارادے کے لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ایسی باتیں آگے نہ بتاؤ کہ جن کے بارے میں تحقیق سے یہ ثابت نہ ہو کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو وہ خاموشی سے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو آپ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی بات ہو رہی. یہ دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے. چنانچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، یہ جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. تو اس پر یہ آیت اتری. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے اسکینڈلز عام ہوتے، تمہیں پتہ فلاں کا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور بسا اوقات اس بات کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی، صرف بات بڑھانے کے لیے یا صرف گپ شپ کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر کی جھوٹی خبریں یا خود ساختہ یا بسا اوقات اپنے دماغ سے گھڑی ہوئی ان کو پھیلانے میں بہت خوش رہتے. اصل میں یہ بیکار لوگوں کا بھی مشغلہ ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کو بہت کام ہو اس کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ ادھر کی بات ادھر کرے، اسے تو اپنے کام سے فرصت نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب سے آپ لوگ پڑھنا شروع ہوئے ہیں تو کچھ یہ عادت کم ہوئی ہوگی کیونکہ وقت جو نہیں ملتا. لیکن جب انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا تو اس وقت انسان اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اچھا فلاں جگہ گئے تھے کیا کھایا تھا، یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ یہ کون سا سوال ہے، اس سے کس علم میں اضافہ ہوگا. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع مند علم عطا کر. اس طرح کے سوالات سے کون سا نفع مند علم، کھایا ختم ہو گیا. لیکن عموماً گفتگویں ہماری اسی قسم کی ہوتی، فلاں نے کیا پہنا ہوا تھا، اس نے کیا دیا، اس نے کیا لیا. یہی گفتگویں ہو رہی، لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں اس بات سے ہی فرصت نہیں. ہم اپنے اتنے قیمتی دماغ کو اور بہترین صلاحیتوں کو ان چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں میں گنوا کر اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں.
ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کہاں لگائیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب صلاحیتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کے کچھ اور بات کریں، کچھ اور کریں، کوئی اور مفید کام کریں. اصل میں مسلمانوں کی اصلاح بھی مقصود ہے نا. تربیت اسی چیز کا تو نام ہے کہ لوگوں کو بیکار کے مشغلوں سے نکال کر کوئی اعلیٰ کام کرنے کے لیے رہنمائی کی جائے، کوئی بہترین کام کرنے کے لیے رہنمائی کی جائے، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر چیز میں استعمال کر سکے. آپ دیکھیں ترقی یافتہ قوموں میں آپ جائیں، ہر شخص اپنے کام میں مصروف نظر آتا ہے. وہاں کوئی رواج نہیں کہ آپ دفتروں میں بیٹھ کے گپ شپ کریں اور لوگوں پہ تبصرے کریں. اور کوئی رواج نہیں کہ گھنٹوں آپ فون پر صرف یہی باتیں کرتے چلے جائیں. اچھا اور پھر کیا حال ہے؟ تو اس لیے کیا فرمایا، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش خبر یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں. اولی الامر کی بات آئی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیچھے تو کہا اختلافات میں اولی الامر کے پاس نہیں جانا. کہاں جانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ہے. یہاں کیا ہے؟ اولی الامر کے پاس جا سکتے ہیں. کہاں؟ کن معاملات میں؟ جہاں اس قسم کی خبریں ہوں، عام حالات کے بارے میں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، تو اس معاملے کی حقیقت جان لیں گے وہ لوگ جو اس میں استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم پیچھے پڑ جاتے شیطان کے مگر بہت تھوڑے. تو تم شیطان کی پیروی میں لگ جاتے. تم پہ اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ ایسی کمزوریاں تھیں کہ بہت تھوڑوں کے علاوہ سب شیطان کی بات ماننے میں لگ جاتے. انشاءاللہ آگے ہم شیطان کے ہتھ کنڈے پڑھیں گے، اس میں مزید یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ شیطان انسان کو بہکاتا کیسے، اپنے مقصد سے ہٹاتا کیسے. آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں ایک مقصد ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، شیطان نہیں چاہتا آپ کام کریں. وہ کیا کیا طریقہ اختیار کرے گا کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ بیٹھیں. اچھا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا اب بہت موڈ بناتے ہیں، بڑی سنجیدگی سے اپنی کتاب کاغذ ہر چیز لے کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں فون کی گھنٹی بجتی ہے. تمہیں پتا آج کیا ہوا؟ وہ فلاں نے اس کو طلاق دے دی. اب گئی پڑھائی ساری. آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی دنیا، وہ کیسی شادی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا، بس بیٹھے ہیں افسوس کر رہے ہیں. پھر پتہ چلتا نہیں وہ اس کو کہیں سے غلط خبر ملی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں دیکھیں بغیر تحقیق کے آپ تک خبر پہنچائی گئی جس سے آپ کا کتنا قیمتی وقت برباد ہوا. آپ اپنے مقصد میں پیچھے چلے گئے. وہ وقت تو دوبارہ نہیں آئے گا نا، زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. وہ گیا تو گیا، آپ کے خانے سے خالی ہو گیا، مٹ گیا آپ کے اندر سے. یہ عادت قوموں کا اجتماعی وقت برباد کرتی. اور آپ دیکھیں کہ ہم مجموعی طور پر بحیثیت قوم اس جرم کا شکار ہیں، فضول کی بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنا. اور جو نہ کرے وہ بدھو ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے. بسا اوقات انسان صرف مربت کے مارے دوسروں کی سنتا رہتا ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے، کم از کم ہم سب اس بات کا تو ضرور فیصلہ کریں کہ اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو، کوئی یقینی ذریعہ نہ ہو، اس وقت تک کوئی بات ادھر سے اٹھا کے آگے نہ پہنچائیں. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اس میں بھی اگر کسی کی کوئی بھلائی ہے، خیر ہے تو پہنچائیں، ورنہ اس کو بھی ادھر ہی رہنے دیں. کیا اٹھائے پھر رہے ہیں ہم؟ جب ہماری قوم کا وہ فرد جو پوری زندگی کام کر کے مکمل طور پر ایک ایسا شخص بن جاتا ہے کہ وہ اوروں ہزاروں کی رہنمائی کرے، اسے ریٹائر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ریٹائر ہو کے بالکل بیکاری کی زندگی اکثر لوگ گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، چوکیدار باہر بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں نہیں وہ ریٹائرڈ لوگ اور کچھ نہیں کرتے تو اپنے گلی محلے کے ڈرائیورز کو، چوکیداروں کو بٹھا کے بلا کے کچھ تھوڑا بہت پڑھا دیا کر. اور صرف یہ ڈرائیور چوکیدار بڑے جگہوں پر نہیں،
چھوٹے چھوٹے محلوں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ بھی خود کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ بھی خود کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہر شخص کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہ خیر پیدا ہو جائے کہ صدقہ ہے یہ سب، کسی کو ایک لفظ سکھا دینا صدقہ ہے، کوئی ہنر سکھا دینا، کہ لوگ بیکار پھرتے ہیں، کام نہیں کرنا آتا، آپ میں سے جن کو کوکنگ آتی ہے وہ دوسروں کو کوکنگ سکھا دے، جن کو سلائی آتی ہے دوسروں کو سلائی سکھا دے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پوری قوم کا معیار بدلے گا، ورنہ محض باتیں کرنے سے نہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، نہ تم تکلیف دیے جاؤ گے، نہیں تم مکلف مگر اپنے آپ کے۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ابھاریے، خود بھی کام کیجیے اور دوسروں کو ابھاریے۔ یعنی ایک لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ابھارتا ہے کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی اسوہ حسنہ پیش کریں، خود بھی جنگ میں شریک ہو اور دوسروں کو بھی اس کام کے لیے ابھارے۔ حرس کا لفظ جو ہوتا ہے حیرے دعاد سے ہے، سخت بیمار ہونا، لاغر ہونا۔ تو حرزہ کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دے کر ایسی ہلاکت اور تباہی سے بچانا کہ جو لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب ہو۔ اب دیکھیں نا، لوگوں کا یہ بیکار وقت ضائع کرنا دراصل کیا ہے؟ تباہی کی طرف جانا۔ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، فراغت کے بارے میں سوال ہوگا کہ وقت کہاں گزار کے آ گئے۔ کہ قوم جو فارغ رہ کے بیکاری میں ہلاکت کی طرف جا رہی، ان لوگوں کو شوق دلائیے کام کرنے کا۔ حرد المؤمنین، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے، پھر امت کو بھی کیا ہے کہ وہ بھی کیا کریں، اپنے اپنے کیپیسٹی میں جتنی جہاں تک ریچ ہے دوسروں کو کام کو شوق دلائیں۔ یہاں بنیادی طور پر تو جنگ کا شوق دلانا ہے، جہاد کا شوق دلانا ہے، لیکن جنگ سے چھوٹے چھوٹے بھی بہت سے جہاد ہیں جو جنگ کی تیاری سے پہلے کرنے پڑتے ہیں، تو ان کا شوق دلانا ہے۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یکف بأس الذین کفروا، کہ روک دے زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کا زور، ان کی جنگ، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اگر تم نے کام کیا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ واللہ اشد بأسا، اللہ زیادہ سخت ہے طاقت میں، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔